السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی خاص نماز جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، انسان دل کی آواز پر اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو؟ رب دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تو وہ تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع کو سو کر گنوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچنے کے راستے بھی بنا دیے ہوتے ہیں۔ دل کے راستے تک پہنچ ہی گیا ہے اور اس راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ اپنی نماز میں ہمیشہ ایک ایسا سجدہ کرو جو تھکا دے، جس کو ادا کرنے کے بعد اٹھو تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اس حالت میں اللہ کو آپ کے سارے غم سنا دو۔ یقین مانو، سجدے سے سر اٹھایا نہیں اور تمہیں اپنے درد میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ آج کل ہم سب ایک بیماری میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، ہم اس سے اگر خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت میں دوری ہو، ہم خود سے اللہ کا جواب سوچ لیتے ہیں۔ ہم آنے والے کل سے ڈرتے ہیں کیونکہ کل ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے، توکل ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں کیوں آتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے؟ یہ توکل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ آپ سے بہتر جانتا ہے، وہ اپنے لیے آپ سے اچھا سوچتا ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری تکلیف دے سکتی ہیں پر اللہ کی خواہشات کبھی نہیں۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ سکون اور خوشی کے باعث بنتی ہیں۔ ہم آج کل دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کس لیول کا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سجدے 10 سیکنڈ ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس پر اپنی نیکی کو رعب جھاڑنے کے لیے ہم 5 سیکنڈ کی مزیدار اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 5 سیکنڈ ہم نے کس سے سجدے کیے؟ اللہ کو تو ہم نے نہیں کیا، یہ شرک کیا ہے ہم نے۔ ہم دن میں کتنے ہی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتنے کے اور نیکی کے رعب ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔